ہے اس کو. اور اس کے بعد پھر نارملی باڈی جو ہے ریپ کی ہوئی ہوتی ہے چادر میں ہاسپٹل کی, اور اس کے نیچے باڈی کے اوپر یا تو ہاسپٹل کے کپڑے ہوتے ہیں یا اس کے اپنے کپڑے ہوتے ہیں, اور ہاتھ میں بینڈز وغیرہ ہوتے ہیں. وہ سارے بینڈز کاٹ لیں. کپڑے جو ہیں وہ اتار سکتے نہیں ہیں, ان کو کپڑوں کو نا یہاں سے اس طرح سے کاٹیں, یہاں سے اینڈ دین یو کین جسٹ ٹیک اٹ آف, اور نکال کے یہاں رکھ دیں کپڑوں کو. پاجامے کو بھی اس طرح سے درمیان سے کاٹیں, یہاں سے کاٹیں, علیحدہ ہو جائے. اور اس کے بعد باڈی کو جو ہے نا اس سائڈ کے اوپر شفٹ کیا, اور ان کپڑوں کو سب کو نیچے کر دیا اس کے, اور پھر باڈی کو اس طرف سے ادھر شفٹ کیا اور سارے کپڑے باہر نکال لیے. ناؤ دا باڈی از وداؤٹ اینی نیپیز اینی تھنگ, یو نو, اٹس آل کلیئر. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس شاور ہے پیور واٹر کا, اس سے جو ہے آپ نے پہلے باڈی چیک کر لیں, کہیں پہ اگر زخم ہے, کہیں بلڈ لیک ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو پلاسٹرز ہیں وہ سی تھرو والے وہ چپکا دیے جاتے ہیں تاکہ اس سے بلڈ رک جائے. تو سب نکال دیں, پہلے لگے ہوئے ہیں, کوئی پرانے لگے ہوئے نکال دیں, کوئی کیلولا وغیرہ وہ لگے ہوتے ہیں, پائپس لگے ہوتے ہیں, ٹیوب جو ہے ہم لوگ کاٹ دیتے ہیں, وہ ٹیوب آٹومیٹکلی خود ہی اندر کو چلی جاتی ہے, اور اوپر سے اس کے کور کر دیں. کیونکہ اس کو نکالنے میں 2-3 دفعہ ٹرائی کیے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوا اندر پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے جو کہ نہیں نکلتی ہے. Sorry. Sometimes what happens is there's a cannula, a long. There's a cannula fitted in the neck, blood vessels, and that is sometimes either difficult to remove or it's advisable to leave it there because the big blood vessels will not stop bleeding once they are moist when water flows over them. So it's best to leave it there and then just put a tape over the actual cannula and leave it as it is so that it stops bleeding. یہاں پہ ایک مسئلہ شرعی بتا دوں, یہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. اگر باڈی کے جسم کے اندر کوئی مصنوعی پارٹ ہے, اس کا دل مصنوعی ہے یا کوئی اور مصنوعی چیز اس کے لگی ہوئی, دانت اس کے مصنوعی ہے, کوئی ٹانگ میں کوئی چیز مصنوعی لگی, تو بعد میں سمجھتے ہیں یہ حرام اس طرح اس کو دفن کرنا ہے. اس کو اذیت نہیں تو اس کو اسی طرح سے دفن کرتے ہیں. اس کو نکالنا کوئی واجب نہیں ہے, نہ ریکمینڈیڈ ہے نہ مستحب ہے کہ آپ مصنوعی چیز کو نکالیں پھر دفن کریں, اس کو اسی طرح دفن کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں ہے تو نارملی ہم لوگ کاٹ کے ہاتھ میں آرام سے اتر جائے تو اتار لیتے ہیں, لیکن کئی باڈیز میں بالکل ٹائٹ ہوتی ہے تو کٹر پلائر رکھا ہوا ہے اس سے کاٹ کے انگوٹھیاں اتار لیں. دانت جو ہے اگر ویسے تو بہت مشکل ہوتا ہے ڈینچرز نکالنا کیونکہ باڈی جو ہے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں, ویسے وہ اس کے اندر چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کبھی باڈی جو ہے پیشنٹ ہوتا ہے ایسا تو اس کے بائل وغیرہ ہوتا ہے تو وہ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے جیسے, تو ہم لوگ نارملی یہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹرن کر کے اور چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر, پانی بھی چلتا رہے, اور تھوڑا سا پیٹ کو جو ہے اس طرح سے دبائیں تاکہ جتنا بائل نکال سکیں وہ نکال دیں. اس کے بعد پھر آپ واش کرنا شروع کریں باڈی کو, پانی شاور لے کے شاور سے پورا گیلا کر لیں, سائڈوں سے گیلا کر لیں. اس کے بعد شیمپوز ہیں, تھوڑا سا شیمپو سر پہ ڈالیں, باڈی پہ ڈالیں, اور پھر پوری باڈی کو جیسے آپ اپنے نہاتے ہیں اس طریقے سے پوری باڈی کو دھونا ہے, ٹرن کر کے نیچے سے بھی سارا دھونا ہے, پیروں کے درمیان سے. ایک آدمی مطلب گلوز کے ساتھ دھو سکتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, یا اگر کوئی گندگی بیک میں کوئی گندگی ہے تو وہ نجاست جو ہے وہ آپ کو کلیئر کرنی ہوگی, صاف کرنا ہے سارا. وہ کر کے اس کے بعد پانی رنس کر دیں سارا شیمپو وغیرہ. جب سارا بالکل آپ کو شیور ہو جائے, بغلوں میں, ہاتھوں کے ہتھیلیوں میں, انگلیوں کے درمیان یہ سارا میل وغیرہ ساری ہر جگہ صابن پہنچ جائے اور واش ہو جائے, اور اس کے بعد آپ نے رنس کرنے کے بعد سارا پانی جو ہے نکالنے کے بعد آپ نے پھر اب مین غسل شروع کرنا ہے. اس کے لیے 2 ڈرمز رکھے ہوئے ہیں, ایک کے اندر آب سدر ہے اور ایک کے اندر آب کافور ہے. اس میں جو ہے آپ نے پہلے نیت کرنی ہے کہ اس میت کو میں غسل دیتا ہوں آب سدر سے, واجب قربتاً اللہ, اور جتنے لوگ اس میں شامل ہیں وہ سب نیت کریں. اور اس کے بعد جگز رکھے ہوئے ہیں, اس کے لیے پائپ کی ضرورت نہیں ہے, جگ لے کے جگ سے آپ پانی سر پہ ڈالیں گے, اٹھا کے سر کو اچھی طریقے سے دھوئیں گے کہ وہ بیری کا پانی جو ہے پورے سر تک ہر جگہ یہاں گردن تک پہنچ جائے. اس کے بعد رائٹ ہینڈ پہ لیں گے آپ, جگز جو ہیں 2 جگہ ہیں ان سے پانی دیتے جاتے ہیں وہ لوگ کنٹینیو, 2 آدمی کم از کم چاہیے. اس طرح رائٹ ہینڈ کے اوپر پانی ڈالیں گے آپ, اس کے بعد باڈی کو فولڈ کر کے نیچے کی طرف ڈالیں گے تاکہ نیچے تک پہنچ جائے. اسی طرح سے پھر الٹی طرف سے جا کے
اوپر کا پورا حصہ یا الٹی طرف سے دھوئیں گے. اور فولڈ کرنے کے لیے میں یہ کرتا ہوں یہاں سے پکڑ کے اور یہاں ادھر بیک سے پکڑ کے یوں پکڑ لیتے ہیں باڈی. تو پیچھے کی طرف اور پیچھے کی طرف جو ہے آپ سارا اور ایک آدمی سر کے نیچے ہاتھ رکھ لیجیے ورنہ ایک سائڈ کے نیچے ہاتھ رکھ لیں گے. پریکٹیکل تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیچو ہے پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ادھر کمر دلانے ہے تو اس پیر کو آپ ادھر یوں بلاک کرتے ہیں تو وہ خود بخود باڈی کا وزن مطلب ہے. جب ادھر کرنی ہے تو اس پیر یہ یوں کر کے یوں ٹویسٹ کر دیتے ہیں. ٹویسٹ کرتے ہیں تو بلاک جب ہو جاتے ہیں پیر تو پھر خود بخود وزن آرام سے باڈی جو آپ ٹل کر سکتے ہیں ورنہ مشکل ہوتی ہے. اس میں یہ تھا کہ جیسے غسل کرتے ہیں نارملی جیسے کوئی چکناٹ لگی ہے کریم لگی ہے تو وہ سب ہٹا صابن سے پہلے صابن سے پہلے کے سمجھ جاتا ہے. کانوں کے اندر ناک میں اب پانی جب بھی ڈالنا ہے سر پہ تو احتیاطاً یہ ہے کہ ناک کو پکڑ لیں اور اس کے بعد پانی اوپر سے ڈالیں تاکہ ناک میں پانی نہیں جائے اور وہ بہتر رہتا ہے. اب یہ بیری کے پانی سے ہو گیا غسل. اس کے بعد آب کافور سے غسل دینا ہے. اس کے لیے بھی وہی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اس میت کو غسل دینے کی آب کافور سے واجب قربت اللہ. کپڑا بدل دیں. یہ والا کپڑا جو ہے ہٹا کے گیلا ہو جاتا ہے. یہ سب تین کپڑے رکھتے ہیں کوئی کپڑا کٹا ہوا ہے جی اس کے اوپر رکھیں دوسرا کپڑا. اس کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دم یہ نہیں پورا کپڑا ہٹائے گا حرام ہے شرمگاہ کو اس کو لگائیں اور نیچے سے ایسے کپڑا بدلیں یہ نکال دے گا تاکہ شرمگاہ اس کی نہ. لیکن ادھر یہ مسئلہ تو نہیں ہوگا کیونکہ پچھلا کپڑا گیلا ہو چکا ہے تو گیلے سے یہ دوسرا سوکھا جب مس ہوگا تو نہیں وہ کوئی مسئلہ چلیے چل رہے وہ ابھی تو نا چل رہی ہے. چھپانے کا مقصد. اب دوسرا جو ہے آپ نے آب کافور سے دینا شروع کیا اسی طریقے سے سر پورا گردن اس کے بعد سیدھی سائڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ بیک آف دا رائٹ ہینڈ دین لیفٹ ہینڈ سائڈ بیک آف دا لیفٹ ہینڈ اور یہ آب کافور سے دوسرا غسل ہو گیا. اس کے بعد تیسرا غسل جو ہے وہ آب خالص سے دینا ہے. اس کے لیے ہم لوگ جو ہے پائپ یوز کرتے ہیں. وہی نیت کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد سر اور گردن کو دھونا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ بیک آف اٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ. جب یہ دے دیا آپ نے اب آپ نے پوری باڈی کو جو ہے ڈرائی کرنا ہے. پہلے پانی تھوڑا نکل جانے دیں اس میں وہ لگا ہوا ہے ویسٹ کا ابھی ہم ایک ٹور ادھر کا کرائیے تاکہ یہ ساری چیزیں آپ پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں کہ کیا چیز اس میں وائپر ہے ہمارے پاس اس سے سارا پانی نکال لیں. اور اس کے بعد کچن ٹاول جو ہے کافی یوز ہوتی ہے. کچن ٹاول سے جو ہے ڈیپ کر کے ناٹ ڈراپ ڈیپ کر کے ساری باڈی کو ڈرائی کرنا ہے زمین کو تاکہ جب آپ کفن کے اوپر جا کے باڈی رکھیں تو بالکل ڈرائی ہو اس وقت. ایک مسئلہ ہے یہ عام غسل میں جو ہم لوگ غسل کرتے ہیں غسل جنازہ اس کے لیے مردے کے لیے کہ جیسے وضو کے لیے ہمارے لیے شرط ہے نا کہ اوپر سے لے کے نیچے دھوئیں لیکن غسل کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی. غسل کے لیے صرف ترتیب شرط ہے کہ آپ کو سر و گردن پہلے دھونا. اب آپ دھونا ادھر سے شروع کریں اوپر آ جائیں اوپر سے دھونا شروع کریں پہلے پیچھے دھو لیں بعد میں آگے دھوئیں. دھونا رائٹ حصہ ہے کسی بھی طرح دھوئیں. یعنی غسل میں نہ ہمیں ضرورت ہے نہ مردے کی ضرورت ہے. ترتیب شرط ہے لیکن وہ شرط نہیں کہ ہم وہاں سے شروع کریں یہاں سے شروع کریں کہیں سے بھی کر لیں کوئی بھی اس سے پہلے کمپلیٹ کریں. تینوں جو غسل آپ دیں گے اس میں کوئی بریک اگر آ جائے کوئی ڈیوریشن کسی وجہ سے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے نہیں کوئی بالکل کنٹینیوس ہونے نہیں وہ ایک اگر گیپ آ جائے تو وہ غسل رہے گا. ہاں وہ غسل رہے گا. ڈرائی کرنے میں جو ہے کافی کچن ٹاول لے کے پورے بالوں کو جو ہے اچھی طریقے سے ڈرائی کر لیں جیسے اپنے بال ڈرائی کرتے ہیں کہ پانی نہ رہے. بغلوں میں سارا ڈرائی کر لیں پیروں کے درمیان میں پوری جب ڈرائی ہو جائے تو پھر اب آپ باڈی کو یہاں لے آئے سمجھ لیں اس کفن کے اوپر لے آئیے دوسری ٹیبل پہ کفن ریڈی ہوتا ہے. اس کے بعد گاڑی ان کا بنایا وہاں کرتے ہیں. بھائی ٹشو کی جگہ کپڑا یوز ہو سکتا ہے سکھانے کے لیے. کپڑا ہے ٹاول یوز کر قبلہ دو چیزیں رہ گئی ہیں جس کی میں ذرا وضاحت کر دوں. ایک چیز یہ ہے شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہاتھ لگا کے دھونا واجب ہے ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھ نہیں سکتے ہاتھ لگا سکتے. دوسری چیز جس طرح بچے کو آپ جو بالکل پیدائشی بچہ ہوتا ہے جس طرح اس کی کیئر کرتے ہیں اس طرح مردے کی کیئر ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی روح اس تدفین تک اس کے سینے میں موجود ہوتی ہے اور ہر چیز فیل کر رہی ہوتی ہے. تو غسل میں کفن میں تدفین میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جس طرح غسل میں یا وضو کے دوران کسی جگہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے اس میں بھی ایسے ہی بالکل ایسے ہی. کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی ایک غسل کا میں اگر کوئی ایک جگہ رہ گئی تو آپ کو غسل دینا پڑے گا دوبارہ. دوسرا غسل آپ نے کمپلیٹ بھی کیا ہے تو پہلا غسل آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا پھر دوسرا غسل ہوگا. وہ ویسے ہی اس کے بعد اب یہ ہے جیسے شرمگاہ کے بارے میں اب یعنی آئیڈیا صرف آئیڈیا ہی لگا سکتے اور پانی بھائیں گے تو یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ ہاتھ دھل گیا وہ اتنا پانی ڈالیں گے
वो ऐसे कपड़ा उठाते ना, यहाँ से डाल देते हैं पानी यहाँ से जग लेके यहाँ डाल देते हैं। कम से कम 2 बंदे देते हैं उसको, एक बंदा नहीं दे सकता। तो एक उठा लेता है, दूसरा पानी डालता है, जो हाथ लगा रहा होता है उसको मेरे हिसाब से मिनिमम 3 आदमी की जरूरत होती है कि एक जो है फोल्ड करेगा बॉडी को, दूसरा पानी डालेगा, तीसरा आदमी वहाँ से पानी दे रहा है, मतलब 3 काम अब देखें कि वाजिब कफन शुरू हो रहा है। अब जो है ये आपकी जो इसको क्या कहते हैं, इसको रान पेज जो है ना, ये लेके आपने यहाँ कर देना है और फिर ये कपड़ा हटा दिया आपने, ये यहाँ रखा, जिसको उर्दू में कहते हैं लंगोट बांधना। लंगोट। और उसके बाद यहाँ से हाथ के नीचे से इस चादर को लिया और इस चादर को जो है आपने ऐसे करके, कोई नॉट नहीं लगानी है, जस्ट टक इट इन। ये जो साइड है इसकी, ये यहाँ से लेके घुटने से ऊपर रखना है, क्योंकि घुटना खुला रहना है। आपने अभी हुलूस करना है इस पे, काफूर जो मौलाना साहब बताए थे लगाना है। ये यहाँ लगाया, ये वाला ये कर दिया। लेकिन भाई बेहतर ये है कि आप कफन शुरू करने से पहले उसको हुनूद कर दें, मैयत को लिटाएं ना, हुनूद कर दे, बेहतर तरीका ही है, क्योंकि इंसान भूल भी सकता है वो वाजिबात। ये लेके नियत करनी होगी हुनूद के लिए भी, हुनूद करता हूँ क्योंकि वाजिब चीज़ों नियत करें। माथे के ऊपर ये लगाया, सीधे या उल्टे हाथ पे एक ही बात है, दोनों हाथों में लगाना। हाँ मतलब बारी बारी ये इस हथेली में लगाया, दूसरी हथेली में लगाया, दोनों घुटनों पे लगाया, एंड देन यहाँ पे ये टोज, जो बड़ा घुटना होगा ना इधर, ये हुनूद हो गया। नाक लगा सकते हैं, नाक पे मुस्ताहब है, यहाँ लगाना मुस्ताहब है, वाजिबात की ये वाजिब है, बाकी 7 चीजें वाजिब है। ये वो जो आज़ाद सजदा है, पेशानी, दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों अंगूठे, वो जो सजदे में लगाना वाजिब है, उस पे ये जो थी पहले वाला जो था वो लंगोट था, या जो भी इसको कह रहे हैं उसके ये बाद मुस्ताहब है, जो पहले था ये वाजिब है, ये जो है ये लूंग है, ये लोग वाजिब है, बस ऐसे। ये लिया, इसको भी इसी तरह से इस कपड़े में नीचे से, और इसमें अंदर की तरफ से इसको यूँ लपेट दिया। इसमें घुटना आप कवर कर सकते हैं। ये 2 हो गए। जो आप कौन सा करना है? ये देखें, अब ये जो है इतना कटा हुआ होना चाहिए कि ये कंफर्टेबली इस तरीके से गले के अंदर आ जाए, और इसको यहाँ तक लाएंगे आप, ये बना दीजिए। हाथ जो है आप इसके अंदर ही रख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे। कई लोग जो है हाथ, अभी बॉडी आई थी तो उन्होंने हाथ यहाँ पे रख के और उसकी अंगूठे बांध दिए थे, तो वो हाथ जो है वो फिर वो यूं ही रह गए उसके, जब मैंने काटा है तो सीधे करने चाहिए। हाँ, तो वो रह गए, तो वो वहीं रहने दें, फिर हाथ जहाँ है वहाँ रहने दें। उसके बाद ये फाइनल कफन है। इसमें जो है कभी हम लोग 2 चादरें भी रखते हैं कि एक पहले इस तरह की 2 होंगी, वैसे एक काफ़ी है, एक चादर। उसके अलावा ये एक चीज़ रह गई है, एक आइटम, ये इसका अमामा जो अमामा, इसके लिए जो अंकल कितना होता है बांध, तो इतना हो गया 2-3 पेच आ जाए बस। बता दें। और जो करबला के जो तबरुक होते हैं वो इस मौके पे आप पहनाते हैं। हाँ, वो अगर हकीक वगैरह उसके मुंह पे रख दें, करबला की मट्टी आंखों पे रख दें, ये वगैरह वो मुस्ताहब। शहादत नामा उसको रख दें, 40 मोमनी शहादत दें, उसको दस्तखत कर दें, वो उसके साथ रख दें। मुस्ताहब चीज़ें, वाजिब जो है वो यही चीज़ है। ये अमामा ही बांधना मुस्ताहब है। शहादत नामा जो है इस सीने पे रख दिया जाता है, सबके नाम लिखे हुए होते हैं। उसके बाद इसमें अंगूठी है, तो जिस उंगली में भी आ रही है पहना दिया। ये बाकी चीज़ें जो है ज़्यादातर नॉर्मली हम लोग सीने पे यहाँ रख देते हैं। और मौलाना सॉरी इंटरप्टिंग, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था बिफोर वी फिनिश कि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हर चीज़ होने के बावजूद भी फ्लूइड बॉडी का लीक होता है आखिरी वक्त तक, तो हम किस हद तक माउथ के अंदर ये कॉटन वूल रख सकते हैं तो स्टॉप कर दे इस हद तक, यानी कोई इसकी मर्दानी इस हद तक कि उसकी नाक पे कुछ इतने रूट घुसे कि नाक से ना आने पाए, कान से आ तो कान में, मुंह से आ रहा है मुंह में, इस हद तक कि वो चीज़ स्टॉप हो। तो कोई मसला इसकी मकदार की बोलते हैं, मतलब रुई जो है इस तरीके से लेके
اور یہ کھول کے اور اس کے اندر یہاں ٹکن، اگر دانت کھلے ہوئے ہیں ذرا سے تو منہ کے اندر بھی ہم لوگ گھسا دیتے ہیں، اتنی روئی گھسا دیتے ہیں تاکہ بعد میں موومنٹ میں جو ہے اور اس کے علاوہ ناک میں بھی اگر کوئی نکل رہا ہے یا خطرہ یو ہیو اے چانس دیٹ ول کم آؤٹ، تو ناک میں جو ہے نا یہ کر کے بنا کے اور ناک میں کان میں ایسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد عمامہ جو ہوتا ہے وہ واجب مستحب ہے، وہ ایسے بس ایسے کر کے باندھتے جاتا ہے یوں. اس کی تیتلانا کیسے نکالتی ہے؟ ایک سائڈ یوں لٹکی ہوتی ہے اس کی اور یوں باندھ دیا جاتا ہے اور اس کو یہاں پہ مستحب چیز ہے. ٹکن کر دیا. خاتون ہے تو اس کے لیے اسکارف باندھا جاتا ہے، مرد ہے تو عمامہ باندھا جاتا ہے، دونوں چیزیں مستحب ہیں. الٹے ہاتھ والی اچھا اب یہ چادر ادھر سے آئی، ابھی اصل میں یہ جو نیچے ہے خط بڑا تھا، اس کو نیچے کریں، اوپر کریں، اب چادر نیچے کریں. اب یہ ادھر سے چادر لائے اور لا کے اس کو ٹائٹ کرنا ہے تھوڑا سا. آپ نے نا کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے لا کے اور ادھر نیچے ٹھکن کر دیا. تو یہ والی چادر جو ہے وہ اصل میں تھوڑی جو پرابلم ہو رہی ہے پیروں کی ایسے ہو رہی ہے، ورنہ چادر پوری اس طرف چلی جاتی ہے. دوسری یہ جو ہے یہاں سے یوں ٹائٹ کر دیا. اس کے بعد نیچے جو ہے آلریڈی ہم لوگوں نے پہلے سے رکھے ہوتے ہیں 3 کپڑے بدلے نا، تو اس کپڑے کو یہاں سے یہ ٹائٹ کیا آپ نے. یہاں سے جو ہے یہ سارا کپڑا لے کے تھوڑا لمبا ہوتا ہے یہاں پہ لا کے اور اس کے اوپر وہ جو لیڈ ہوتی ہے اس سے یہاں پہ ہاف نوٹ لگا دی اور پیروں کی طرف بھی 3 ہوتے ہیں اسی طرح سے. یہ پیر جیسے مولانا کہتے ہیں یہ ملے ہوئے ہوں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا. اور اس کے بعد کپڑے کو یہاں سے لے کے اور وہ نوٹ بن جاتی ہے. آپ دیکھا نوٹ بننا تو آسان ہے. یہاں سے لگا سکتے ہیں نہیں ہاف نوٹ. اس کے بعد جو اس کا کفن ہوتا ہے کربلا کا، یہ جو ہے یہ سینے یہ ناف سے اوپر رکھا جاتا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ. تو یہ اس چادر سے پہلے بھی آپ اندر رکھ سکتے ہیں یا چادر کے اوپر. اندر کرتے کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے، اندر بھی. لیکن کیوں اس میں لکھا ہوتا ہے اس لیے پیروں کی طرف نہ بس سینے پہ رکھتے ہیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد اس کو جو ہے شفٹ کرنا جو ہے اس میں کافن کے اندر. اس کے لیے جو ہے کافن اگر اس طرف رکھا ہوا ہے تو اس طرف سے اور ادھر رکھا ہوا ہے تو اس طرف سے 3 آدمی باڈی کو اٹھائیں گے. نیچے سے اس ٹرالی کو جو ہے شفٹ کر دیا جائے گا اور کافن ادھر لا کے اس میں رکھا جائے گا. اس میں جو ہے کم از کم لوگوں کو انوالو کریں کہ سب لوگ اپنا مشورہ دینے لگتے ہیں تو وہ سب کنفیوز ہو جاتا ہے کہ 1-2 آدمی کہہ رہے ہیں تو 3 آدمی اٹھائیں گے. ایک تو یہاں سے اٹھائے گا کیونکہ آپ ہینڈل کر دیتے ہیں یہاں سے پکڑ کے. یہاں سے اٹھانا ہے، ایک آدمی نے یہاں سے اٹھانا ہے اور ایک آدمی نے یہاں سے اس کو یوں پکڑنا ہے. 3 سے زیادہ بھی ہو مطلب جگہ منیمم 3 لوگ ہوتے ہیں. جب آپ اٹھائیں اسی وقت اس کو موو کر دیں، کافن ادھر لا کے کافن تم اسپتال سے جو ہے ہماری ہرس کے اندر ایک ٹرالی ہے جو کہ نیچے رکھی رہتی ہے. ٹرالی سی ہے، اس میں کپڑا وہ لے کے جاتے ہیں ہم ہاسپٹل. مورچری سے جب باڈی ریلیز ہوتی ہے تو وہ اپنی اسٹریچر پہ لے کے آتے ہیں. اس سے ہم اس پہ رکھتے ہیں بیلٹ باندھ کے اور وہ ہم یہاں لے آتے ہیں اسی طرح سے. اور نہلانے کی جگہ کے بالکل برابر میں رکھ کے اس کو اور باڈی کو اس کو شفٹ کر لیتے ہیں اور ڈال لیتے ہیں. پھر بعد میں یہ فائنل کافن ہے جس کے اندر جو ہے باڈی جاتی ہے. اگر کافن کے اندر ہو یا قبر کے اندر ہو، ایک چیز میں کنفیوژن ہوتی ہے جب تلقین پڑی جاتی ہے، چاہے وہ ادھر بیٹھے ایک آدمی یا اوپر ہو، رائٹ ہینڈ پہ رائٹ اور لیفٹ پہ لیفٹ، تو ہمیشہ قینچی بنے گی. یوں کر کے اس کا رہے گا. جب نام لیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا شیک کیا جاتا ہے جب اس کا نام آئے گا. اور جب قبر میں لٹایا جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسی کرمٹ دلا دی جائے گی. یہ قبلہ ادھر ہے سامنے. اگر نہیں فرض کریں قبلہ میں ابھی کہہ رہے ہیں قبلہ ادھر ہے، ہم اس کو ایسے کریں گے، مردہ ایسے لٹایا جائے گا. اور کیونکہ اس کا سر جو ہے اس کو کوئی سپورٹ ریسٹ دینے کے لیے کوئی مٹی کا ڈھیلا وغیرہ رکھ دیا ہے مستقبل. یہ جو ہے بیک بالکل قبر کے جائے گی یہاں پہ آ جائے تو گی. یہ روح قبلہ ہے. یہ نماز پڑھتے میں بھی نہیں، نماز وقت تو ایسے ہوتا ہے، نماز وقت یہ ہوگا کہ لیکن یہ سیدھا رہے گا. نہلاتے ہوئے جو آپ گلوز پہن لیں، وہ ہمارے پاس پلاسٹک کے وہ ہے ایپرن وہ پہن سکتے ہیں اور تاکہ اسے نجاست نہیں ہوتی ہے. مسلم یہ بھی نہیں. بوٹس رکھے ہوئے ہیں وہ بولنگٹن بڑے والے، وہ اوپر چڑھا سکتے ہیں. بھائی کوئی کوشچن ہوگا؟ ایک وہ سوال یہ تھا کہ
نوٹ جو باندھ دی گئی ہے اب لوگ بار بار کہتے ہیں کہ پھر ادار کرانا ہے پھر کھولنی پڑتی ہے پھر اس سے کوئی مذاق پسند نہیں وہ اگر جب آپ کو دکھانا نوٹ کھول دیں لیکن جب قبر میں اتار دیں فائنلی تو نوٹ کھول دینا مستحب ہے. اچھا پھر کھول دی جاتی ہاں جب فائنلی کوئی آپ نے اتار دی اس سے مستحب ہے کہ ساری نوٹس کھول دیں. اور چہرہ دیکھنا چاہیے یا چہرہ چہرے کو بند کر دینا چاہیے مرنے وہ پہلے دیکھیں آپ چہرہ اچھا پھر بند لیکن آپ قبر میں بند کر دیں. سب سے پہلے تو باڈی سے ڈرے نہیں ہے لوگ جو ہے نا ڈرتے بہت ہیں اب وہ مر گیا ہے زندگی میں نہیں ڈرے مرنے کچھ نہیں کہے گا بالکل نہیں ڈرنا اور جتنی ٹائم پہ آپ جب نہلا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں فالتو باتیں نہیں کریں کوئی الف پڑھتے رہے سلوات پڑھتے رہے جب قرآن پڑھتے رہے کچھ بھی مطلب مولانا صاحب تھوڑی ایسا کہتے ہیں اس کا ثواب کتنا غسل دینے کا غسل دینے کا بہت ثواب ہے کیونکہ یہ تو ثواب کے علاوہ واجب ہے. واجبات میں سے آتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا سب کے سب گناہگار ہیں اور کیونکہ یہ وقت ایک عبرت کا وقت ہوتا ہے جو بھی آئے گا اس کو خود عبرت آئے گی کہ انسان خود چلتا پھرتا تھا آج وہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا واقعی عبرت آتی ہے اس سے انسان غسل دیتا ہے. لیکن ان چیزوں کو وہی ہے کہ کہا ہے شریعت نے کہ کفن کا پیشہ ہو غسل کا ہو اس کو بطور پیشہ نہ اپنائے کیونکہ اس کی وجہ نہیں حرام نہیں مکروہ ہے. اجرت لینا ہاں وہ واجب چیزوں کی اجرت لینا حرام ہے. پیشہ اس کو اس لیے نہ بنائے کہ دل سخت ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے فائدہ نہیں ہوتا اس لیے انسانوں کو کبھی کبھی آنا چاہیے اور ہیلپ کرنا چاہیے. جیسے اعلان کیا گیا جیسے 2 سے 3 افراد سے بلا لیے جائیں ہیلپ کے لیے تو